चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। सामईन, चाणक्य एक कदीम हिंदुस्तानी उस्ताद, फ़लसफ़ी, माहिर मुआशियात और शाही मुशीर था। चाणक्य 371 क़ब्ल मसीह बुद्ध मत के दौर में टेक्सला के एक गांव चनाका में एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। उस दौर में ब्राह्मणों का काम पढ़ने लिखने के अलावा कुछ ना था। ब्राह्मण घराने में पैदा होने की वजह से उसने आला तालीम हासिल की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चाणक्य मशहूर मौर्य ख़ानदान के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का वज़ीर सियासत, अतालीक और वज़ीर आज़म था। उसका असली नाम विष्णुगुप्त था। उसको शोहरत चाणक्य उर्फ कोतलिया के नाम से मिली। बला का शातिर, अय्यार और दाना था, इसलिए सभी लोग उसे चाणक्य और कोतलिया के नाम से पुकारते थे। सामईन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। दोस्तों, ये हिंदुओं के यहाँ एक सियासी फ़लसफ़ी के तौर पर मशहूर है। वो फ़लसफ़ी सियासियात होने के हवाले से अपने आप को कोतलिया कहलाने में फ़ख्र महसूस करता था, क्योंकि कोतलिया के मानी मक्कार और फ़रेबकार के हैं। हिंदुओं की तसनीफ़ में चाणक्य उर्फ कोतलिया की तहरीर करदा किताब अर्थशास्त्र को बहुत अहमियत हासिल है। चाणक्य धन का पक्का, अव्वल दर्जे का ज़हीन, ज़ीरक और साजिशी ज़हन रखने वाला था। उसने सियासत पर एक किताब अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त के हालात को बहुत खूबी से कलमबंद किया। उस किताब का ज़माना तसनीफ़ 300 से 311 क़ब्ल मसीह के दरमियान है। अर्थशास्त्र ने बर्रे सगीर के तमद्दुन और असलूब सियासत पर गुज़श्ता 2000 साल के दौरान जो असरात मुरतब किए हैं, उनके नकूश आइंदा कई सदियों तक वाज़े रहेंगे। कोतलिया ने उस किताब में कदीम हिंदुस्तानी तमद्दुन के हर पहलू को अपनी तहरीर का मौजू बनाया है। अलूम व फ़नून, ज़राअत, मईशत, अज़दवाजियात, सियासियात, सनत व हरफत, क़वानीन, रस्म व रिवाज, तुहमात, अद्वियात, फ़ौजी महारत, सियासी व गैर सियासी मुआहदात और रियासत के इस्तेहकाम समेत हर वो मौजू कोतलिया की फ़िक्र के वसी दामन में समा गया जो सोच में आ सकता है। इल्म सियासियात के पंडित कहीं कोतलिया को उसकी मतनू इल्मी दस्तगाह की वजह से हिंदुस्तान का अरस्तू कहते हैं और कहीं एक नए और वाज़े तर सियासी निज़ाम का खालिक होने के बायस उसका मवाजना मुकाबली से किया जाता है। बहरहाल, ये किताब उसके अफ़कार व नज़रियात को समझने का मोतबर माख़ज़ है। दोस्तों, हिंदुस्तान के हुक्मरान नंदा के दरबार में बड़े फ़ख्र से मुतारिफ़ कराते हुए कहा था कि यह किताब तरीक़ा हुक्मरानी और डिप्लोमेसी मामलात में नहायत मुफीद नुस्ख़ा है। मगर नंदा के दरबारी वज़ीरों ने चाणक्य की मुखालफत की। मुख्तसर ये कि चाणक्य को पटना से जान बचाकर भागना पड़ा, मगर जब उनकी हादसाती मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तो दोनों मिल गए। यूं चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और नंदा की हुकूमत ख़त्म हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की सारी मुहिम में चाणक्य कोतलिया उनके सलाहकार रहे। अर्थशास्त्र में तरीक़ा हुक्मरानी के साथ शहरी सतह तक के एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ाकार, कस्टम का निज़ाम, रात के कर्फ्यू के तरीक़े, जासूसी और मुखबरी के निज़ाम के अलावा डिप्लोमेसी के ऐसे मामलात वज़ा किए हुए हैं जो मुकाबली के फ़लसफ़ा डिप्लोमेसी से भी बेहतर कारगर हैं। अर्थशास्त्र में तहरीर डिप्लोमेसी में बाज़ मामलात में अफवाह साजी को हुक्मरानी के लिए नहायत मुफीद बताया गया है और उसके कई तरीक़े भी वज़ा किए हुए हैं। मसलन, अगर राजा को किसी ऐसे काम करने की ज़रूरत पड़े
جو عوام میں ناخوشگوار اثرات کا حامل ہو، یعنی کسی ایک گروہ کو دوسرے کے ساتھ لڑا کر دونوں کو مٹانا مقصود ہو، تو پھر ان کے آپس کے معاملات میں جھوٹے بہتانوں کو افواہوں کے ذریعے عوام میں پھیلایا جاتا ہے۔ حکومتی کارندے نجومیوں کے روپ میں پیشن گوئیاں کر کے اور پھر یوگی کے روپ میں ملک کے طول و عرض میں سفر کر کے افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جس ترکیب سے راجا نے دونوں مخالف گروہوں کو لڑانا ہو، تو اس کے لیے بھی ان میں اپنے کارندے شامل کیے جاتے ہیں، ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، ان کی طاقت ختم کر کے راجا سکون سے حکمرانی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک ترکیب ہے، ایسی کئی ترکیبیں ہیں جن میں افواہ سازی اور ان کو پھیلانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، ارتھ شاستر چانکیا عرف کوتلیا کی آج سے 2300 سال پہلے لکھی گئی دستاویز ہے، جو اس نے موجودہ وقت کے راجا کی رہنمائی کے لیے لکھی تھی۔ 150 ابواب پر مشتمل اس تاریخی دستاویز میں اپنے ہمسائے کو تباہ و برباد کرنے، دشمن کے خلاف ریشہ دوانیاں، ہمسایہ ریاست کے امن و امان کو تہو بالا کرنے، بیماریاں پھیلانے، افواہیں پھیلانے، زہر خوردنی، دھوکہ دہی، تخریب کاری اور دہشت گردی کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، اور حاکم وقت کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی اور غیر انسانی طریقوں کو بروئے کار لا کر نہ صرف اپنی بادشاہت قائم رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کا رعب و دبدبہ بھی اپنے دشمنوں اور ہمسایہ ریاستوں پر قائم رہے گا، اور وہ ہمیشہ اس کی باج گزار رہیں گی۔ چانکیا عرف کوتلیا نے ان تمام غیر انسانی افعال کو راجا کے لیے جائز اور ضروری قرار دیا ہے۔ ارتھ شاستر سیاست اور حکومت کرنے کے ایسے طریقوں کی تعلیم دیتی ہے جس کی بنیاد ظلم اور بے رحمی ہے، جس میں حکومتی اعمال یا حکام کو دھوکہ دہی کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ یہ چانکیا ہی تھا جس نے نندا خاندان کی حکومت کو ختم کرانے اور موریہ خاندان کو برسر اقتدار لانے میں اہم رول ادا کیا۔ دوستو، ایک بار چانکیا اپنے پیروکاروں کے ساتھ جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ شام کے وقت اپنے چیلوں کو ہمراہ لیے وہ جنگل کی سیر کے لیے نکل گیا۔ سیر کے دوران چانکیا کا گزر ایک خاردار جھاڑی کے قریب سے ہوا۔ ذرا سی بد احتیاطی کی وجہ سے اس کو ایک کانٹا چبھ گیا۔ کانٹا چبھنے کی دیر تھی کہ چانکیا مارے درد کے چلا اٹھا۔ چیلوں نے کہا کہ حضور جھاڑی کو صفا ہستی سے مٹا دیتے ہیں، لیکن چانکیا نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ سیر کے بعد وہ واپس اپنی آرام گاہ میں پہنچا تو اس نے چیلوں کو شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب شربت تیار ہو گیا تو اسے لے کر خاردار جھاڑی کے پاس پہنچا اور اس پر سارا شربت ڈیل دیا۔ صبح ہونے پر چیلوں کو حکم دیا کہ جاؤ جھاڑی دیکھ کر آؤ۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں جھاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چیونٹیوں کے ایک گروہ نے مٹھاس کی وجہ سے اس پودے پر یلغار کر دی تھی، اور مٹھاس کے ساتھ ساتھ پودے کو بھی چاٹ کر ختم کر دیا۔ سامعین، یہ اس کی دور اندیشی اور ٹھنڈے دماغ سے دشمن کو مفتوح کرنے کی ادنا سی مثال ہے۔ ایک واقعہ اور ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ چندرگپت موریہ نے چانکیا سے پوچھا کہ گرو تگڑے دشمن پر حملہ کب کرنا چاہیے۔ چانکیا نے جواب دیا، مہاراج، دشمن انسان ہو یا ملک، اس کی اصل طاقت اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے عزیز اور اس کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ چنانچہ تگڑے دشمن پر حملے سے پہلے اس کے ہمدردوں، اس کے عزیزوں، رشتہ داروں اور بھائیوں کو اس سے دور کیا جائے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ دشمن کا کوئی دوست، کوئی ہمدرد اب اس کا ساتھ نہیں دے گا، تو دشمن پر فوراً فوجیں چڑھا دی جائیں۔ چندرگپت نے چانکیا سے پھر پوچھا، گرو، کسی حکمران کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہوتا ہے؟
تو چانکیہ نے فوراً جواب دیا، عوام۔ چانکیہ کا کہنا تھا کہ اگر عوام کسی حکمران کے ساتھ ہو تو اسے کسی دوسرے ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر عوام کسی حکمران کو پسند نہ کریں تو پوری دنیا کی ہمدردیاں بھی اس حکمران کو نہیں بچا سکتی۔ ارتھ شاستر میں لکھے گئے اس کے کچھ اصول و ضوابط ملاحظہ فرمائیں۔ حصول اقتدار اور ملک گیری کی ہوس کبھی ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ ہمسایہ سلطنتوں سے وہی سلوک کیا جائے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے، اور ان پر کڑی نظر رکھی جائے۔ غیر ہمسایہ سلطنتوں سے دوستانہ تعلقات رکھے جائیں، اور جن سے دوستی رکھی جائے ان سے دوستی میں ہمیشہ اپنی غرض پیش نظر رہے، اور مکارانہ سیاست کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دل میں ہمیشہ رقابت کی آگ روشن رکھی جائے، ہر بہانے سے جنگ کی چنگاریاں سلگائی جائیں، جنگ میں انتہائی تشدد سے کام لیا جائے، یہاں تک کہ خود اپنے شہریوں کے مصائب و الام کی پرواہ نہ کی جائے۔ دوسرے ملکوں میں مخالفانہ پروپیگنڈا، تخریبی کارروائیاں اور بدامنی پیدا کرنے کی مہم جاری رکھی جائے۔ پڑوسی ممالک میں اپنے آدمی ناجائز ذرائع سے داخل کر کے خفیہ محاذ قائم کیا جائے جو وہاں کی حکومت کے خلاف سازشیں برپا کرے۔ رشوت اور دیگر ذرائع سے اقتصادی جنگ جاری رکھی جائے اور دوسرے ملکوں کے غداروں کو خریدنے کی کوشش کی جائے۔ امن کے قیام کا خیال دل میں نہ لایا جائے، خواہ ساری دنیا اس پر مجبور کرے۔ دوستو، انہی سب سیاسی اصولوں اور قواعد و ضوابط کی بنا پر چانکیہ عرف کوتلیہ کو ہندوؤں کا بابائے سیاست مانا جاتا ہے۔ کٹر ہندو اسے بھگوان کا اوتار تک مانتے ہیں۔